غریب رکشہ ڈرائیور کا وہ خوفناک راز جب ایک معصوم بیٹی نے اپنی عزت بچانے کے لیے پہلا روزہ رکھا اور پھر معجزہ ہو گیا۔ صبح کا وقت تھا اور لاہور کی تپتی گلیوں میں مجھے ایک بھی سواری نہیں ملی۔ میرا نام یاسین ہے اور میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں۔ میرے دل پر غم کا بوجھ تھا کیونکہ میری بیگم زینب نے یاد دلایا تھا کہ شام کو کچھ اچھا لانا ہے۔ آج ہماری بیٹی فائزہ نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا ہے۔ میں فکر مندی سے اپنے ہنستا حال رکشے کے قریب بیٹھا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا آج میری بیٹی فائزہ کی افطاری صرف باسی روٹی اور پانی سے ہوگی۔ اسی وقت ایک بوڑھی نہایت غریب خاتون میرے رکشے کے پاس آ کر بولی، بیٹا کیا مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے؟ وہ بھیک مانگ کر آ رہی تھی۔ ان کے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ میرا دل پسیج گیا۔ میں نے سوچا چلو کیا پتا اس مجبور ماں کی دعاؤں سے ہی اللہ آج میری مدد کر دے۔ میں نے انہیں بٹھایا اور ان کے بتائے پتے کی طرف چل پڑا۔ ان کا گھر شہر سے بہت دور ایک ویران بستی میں تھا۔ جب میں انہیں اتار کر واپس پلٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ بوڑھی خاتون کوئی عام عورت نہیں تھی اور جو کچھ آگے ہونے والا تھا اس نے میری پوری زندگی بدل دینی تھی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا مگر ہمارے جیسے غریبوں کے لیے یہ مہینہ آزمائش بن کر آیا تھا۔ افطاری کا سامان، دودھ، پھل سب کچھ آسمان کو چھو رہا تھا۔ صبح جب زینب نے مجھے چائے کے ساتھ باسی روٹی دی تو اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ جب اس نے فائزہ کے پہلے روزے کی بات کی میرے ہاتھ لرز گئے۔ میں نے حیرانی اور شکایت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، میں نے بہت سمجھایا تھا مگر وہ ضد کرنے لگی۔ وہ کہتی تھی کہ جب محلے کی ساری لڑکیاں نئے کپڑے پہن کر افطار میں شریک ہوں گی تو میں خالی ہاتھ کیسے بیٹھوں گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی۔ میں دن بھر بازاروں اور گلیوں میں ایک سواری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ ہار کر میں اپنے ٹوٹے پھوٹے رکشے کے پاس آ کر سڑک کنارے بیٹھ گیا۔ میرے پاس اب گھر کا سارا سامان بیچ کر خریدا ہوا یہ پرانا رکشہ ہی تھا جو میری بیوی زینب کے زیورات بیچ کر خریدا گیا تھا۔ آج کی شدید گرمی نے میرے حواس پوری طرح معطل کر دیے تھے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھا ہی تھا کہ وہی بوڑھی خاتون میرے پاس آئیں جنہیں میں نے کچھ دیر پہلے ان کے گھر چھوڑا تھا۔ وہ بوڑھی خاتون میرے سر پر ہاتھ رکھ کر خوب دعائیں دینے لگی۔ میں ابھی شکریہ ادا کرنے ہی والا تھا کہ انہوں نے میرے بازو کو تھام لیا اور اپنے پرانے تھیلے سے کافی ساری رقم نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ میں صدمے میں انہیں دیکھتا رہ گیا اور انکار میں سر ہلایا تو وہ بولی، بیٹا مجھے معلوم ہے تم بھی پریشان ہو، جاؤ اپنے گھر جاؤ اور اپنی بیگم بچوں کے ساتھ افطار کرو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جسے دنیا فقیر سمجھ رہی تھی اس کا دل اتنا امیر تھا۔ میں نے وہ پیسے قبول کیے اور دل سے ان نیک ماں کا شکریہ ادا کیا۔ فوراً بازار گیا، کچھ پھل، تھوڑا دودھ اور مٹھائی لی اور گھر پہنچ گیا۔ زینب نے جب سامان دیکھا تو خوشی سے اس کی آنکھیں چھلک پڑی اور فائزہ خوشی سے ناچ رہی تھی۔ مغرب کی اذان کے بعد ہم سب نے افطاری کی۔ میں نے فائزہ کو اس کے پہلے روزے کا خاص انعام دیا جس پر وہ بہت خوش ہوئی۔ نماز کے بعد جب میں مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا تو محلے کے امیر سیٹھ عبدالغفور کو دیکھا جو فخر سے رمضان میں اپنی سخاوت کی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حسرت سے سوچا کاش یہ سیٹھ صاحب دکھاوے کی بجائے خاموشی سے غریب لوگوں کی مدد کرتے، مگر یہ سکون زیادہ دن نہ رہا۔ کچھ دن بعد جب میں سواری چھوڑنے جا رہا تھا تو ایک تیز رفتار گاڑی نے میرے رکشے کو زوردار ٹکر مار دی۔ سوار کو معمولی چوٹیں آئیں مگر میری دونوں ٹانگیں بری طرح کچل گئیں۔ ہسپتال والوں نے حیاتی مدد سے آپریشن تو کروا دیا مگر مناسب دوا اور خوراک کی کمی سے میری ٹانگوں میں انفیکشن پھیل گیا۔ میں بستر پر پڑا رہ گیا اور فائزہ ہر وقت خوف زدہ رہتی تھی۔ ایک دن میں نے مایوسی میں زینب سے کہا، سیٹھ عبدالغفور کے گھر جاؤ
اور ان کی بیگم سے بات کرو، شاید وہ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اس کا دل ڈوب رہا تھا، مگر میری اذیت دیکھ کر وہ مجبوری میں چلی گئی۔ زینب کو گئے کافی دیر ہو گئی، میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور زینب روتی ہوئی اندر آئی۔ اس نے اپنی مٹھی کھولی اور اس میں دبے صرف 1000 روپے میرے سامنے پھینکتے ہوئے زاروں قطار روتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میرے دل پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میں نے ہمت کر کے خود کو گھسیٹا اور دروازے تک پہنچ کر زور زور سے پیٹنے لگا۔ کچھ لمحے بعد اس نے دروازہ کھولا تو وہ بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، میری آنکھوں کے سامنے سیاہی چھا گئی۔ میں ایک ایسا شوہر تھا کہ میرے ہوتے ہوئے بھی میری بیگم محفوظ نہ رہی۔ ہمیں روتا دیکھ کر محلے کی شکیلا چچی شور سن کر دوڑی آئی۔ چچی نے غصے میں سیٹھ عبدالغفور کو سبق سکھانے کی بات کی، لیکن زینب نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا، چچی میری منت ہے، ایسا نہ کرنا، ورنہ یہ لوگ ہمیں محلے سے نکال دیں گے۔ میں بھوک بیماری سب سہ لوں گی، مگر بدنامی نہیں۔ اگلی صبح میں نے دل میں ایک خوفناک فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے فائزہ کو چچی کے پاس چھوڑا اور زینب کی مدد سے اپنے ٹوٹے ہوئے رکشے میں بیٹھ گیا۔ ہماری منزل شہر کا وہ بڑا چوراہا تھا جہاں بیکاریوں کا رش ہوتا تھا۔ میری حالت، میرے زخم، میری پھٹی ہوئی پٹی سب میرے لاچاری کا اعلان کر رہے تھے۔ زینب شرم سے زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی۔ ہم کئی دن تک ایسے ہی سڑک پر بیٹھے رہے۔ ایک دن ہم تینوں، میں، زینب اور فائزہ، فٹ پاتھ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شاندار کار آ کر رکی۔ اس میں سے جو شخص اترا اسے دیکھ کر میری رگوں میں خون کھول اٹھا۔ وہ سیٹھ عبدالغفور کا بیٹا تھا۔ اترتے ہی اس نے اپنے موبائل سے میری اور زینب کی تصویریں بنانا شروع کر دی۔ وہ اونچی آواز میں بولا، یہ آدمی ہمارے محلے کا ہے، میرے والد نے خود اس کی بیگم کے علاج کے لیے پیسے دیے تھے، مگر یہ جان بوجھ کر یہاں بیٹھ کر بھیک مانگتا ہے تاکہ بھیک کو دھندا بنا سکے۔ اس کی باتوں سے کچھ لوگ ہمیں برا بھلا کہنے لگے۔ اسی دوران وہاں ایک اور تیز رفتار گاڑی آ رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان باوقار عورت اتری اور غصے سے بولی، کیا تماشا بنا رکھا ہے آپ لوگوں نے ایک غریب کی مجبوری کا۔ اس کے بعد وہ عورت زینب سے نہایت نرمی سے بولی، مجھے آپ کی مدد کے لیے کسی نے بھیجا ہے، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ ہم تینوں حیران و پریشان اس کے ساتھ چل پڑے۔ اس کی گاڑی ایک آسمان کو چھوتے ہوئے بنگلے کے سامنے رکی۔ جب ہم اندر پہنچے تو وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی غریب خاتون تھی جنہیں ایک دن میں نے اپنے رکشے میں بٹھا کر گھر چھوڑا تھا۔ وہ بوڑھی عورت مسکرا کر کھڑی ہوئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نوجوان عورت سے بولی، ماریا بیٹی، یہی ہے وہ نوجوان جس نے اس دن میری مدد کی تھی۔ وہ نوجوان عورت جس کا نام ماریا تھا، اس نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور جو بات ہمیں بتائی اسے سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اصل میں وہ بوڑھی عورت کوئی کارن نہیں بلکہ ماریا کی سگی ماں تھی۔ ان کا نام سفارہ بی بی تھا۔ ان کے سوتیلے بیٹے نے انہیں جائیداد سے بے دخل کر کے گھر سے نکال دیا تھا، اسی لیے وہ بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ جس دن میں نے انہیں گھر چھوڑا تھا، ٹھیک اگلے ہی دن ماریا امریکہ سے لوٹی اور اپنی ماں کو ڈھونڈ کر اس بنگلے میں لے آئی۔ جب انہیں میرے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو وہ مجھے ڈھونڈنے لگی۔ سیٹھ عبدالغفور کے بیٹے کی وائرل تصویروں نے مجھے پہچاننے میں آسانی پیدا کر دی۔ ماریا نے میرا بہترین علاج کروایا اور صرف 2 ماہ بعد ہی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ ماریا نے مجھے اپنی تنظیم میں ہی سماجی کارکن کے طور پر ملازمت دے دی اور زینب ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ فائزہ کو بہترین اسکول میں داخلہ مل گیا۔ 5 سال یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن ہمیں خبر ملی کہ کچھ نالائق بیٹوں نے ایک بزرگ کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایمبولینس میں وہاں پہنچا۔ جب ہم نے کچرے کے ڈھیر میں لپٹے اس بیمار اور بے ہوش بزرگ کو سیدھا کیا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے محلے کا وہی ظالم شخص سیٹھ عبدالغفور تھا۔
اللہ تعالیٰ کی عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا مجھ پر، میری بیگم پر اور نہ جانے کتنے مجبوروں پر۔ ظلم کرنے کا انجام عبدالغفور کو اسی دنیا میں مل چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں تو بدلہ نہیں لے سکا، مگر اللہ کی عدالت میں انصاف ہو چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سچا سبق دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی غریب یا مجبور کی مدد کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی کبھی کبھی آپ کی پوری زندگی کا سب سے بڑا انعام بن کر لوٹ سکتی ہے۔ اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور اس کا انصاف ایک نہ ایک دن ضرور ہوتا ہے۔